یہ ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کو ہمارے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت نازک لیکن اہم اسلامی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز نفرت اور تعصب پیدا کرنا نہیں، بلکہ ایک تاریخی حقیقت کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ مشہور اسلامی مفکر اور مفسر قرآن ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے ایک خطاب میں اس سوال پر روشنی ڈالی۔ اخنر کچھ شیعہ حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سخت موقف کیوں رکھتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان کردہ نکات کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اختلاف کی بنیاد۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ذاتی دشمنی کا نہیں، بلکہ تاریخی اختلاف رائے کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد امت مسلمہ کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق شیعہ مکتب فکر یہ رائے رکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے، جبکہ اہل سنت کے مطابق صحابہ کرام نے باہمی مشورے سے پہلے حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر فاروق کو خلیفہ منتخب کیا۔ یہیں سے سوچ اور ضابط نظر کا فرق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی شخصیت۔ ڈاکٹر اسرار احمد بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک نہایت مضبوط بااصول اور منصف حکمران تھے۔ ان کے دور خلافت میں قانون سب کے لیے برابر تھا، عدل میں کوئی نرمی نہیں تھی اور حق کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں دی جاتی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں نظام مضبوط اور سخت ہو، وہاں کچھ لوگوں کو وہ سختی ناگوار گزرتی ہے۔ شیعہ تاریخی نقطۂ نظر میں حضرت عمر کی یہی مضبوطی منفی انداز میں دیکھی گئی۔ اجتہادی فیصلے۔ ڈاکٹر اسرار احمد یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں کچھ ایسے فیصلے کیے جو اجتہاد پر مبنی تھے، یعنی یہ فیصلے قرآن اور سنت میں تبدیلی نہیں تھے بلکہ وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیے گئے انتظامی اقدامات تھے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ شیعہ مکتب فکر ان اجتہادی فیصلوں کو قبول کرنے میں اختلاف رکھتا ہے۔ یہ اختلاف بعد میں تنقید اور سختی کی صورت اختیار کر گیا۔ اصل مسئلہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد بڑے واضح انداز میں فرماتے ہیں، اسلام اختلاف کی اجازت دیتا ہے، لیکن نفرت گالی اور توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخی اختلاف ہو سکتا ہے، مختلف آرا ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی توہین اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اصل مسئلہ علم کا نہیں، بلکہ جذباتی روی کا ہے۔ اختتامی پیغام۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر اسرار احمد ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ امت کو جوڑنے والی بات کرو، توڑنے والی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم ستونوں میں سے ایک ہیں، اور ان کی خدمات کو نظر انداز کرنا اسلامی تاریخ سے ناانصافی ہے۔ اگر اختلاف ہے تو وہ علم، تحقیق اور ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ نفرت اور دشمنی کے ساتھ۔ اللہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔